اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بھائی بابری جی سے دروس البلاغہ کا سبق نمبر ہے 31 المبحث الثانی فی اقسام التشبیہ ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تشبیہ کی جو اقسام ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ینقسم التشبیہ باعتبار طرفیہ الی 4 اقسام۔ تشبیہ طرفین کے اعتبار سے 4 قسم پر ہیں۔ تشبیہ طرفین کے اعتبار سے یعنی مشابہ مشابہ بھی کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ ایک ہے تشبیہ مفرد بمفرد، مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دینا۔ نمبر 2 مرکب کو مرکب کے ساتھ دینا۔ نمبر 3 مرکب کو مفرد کے ساتھ دینا۔ نمبر 4 مفرد کو مرکب کے ساتھ دینا۔ آسان ہے نا؟ کہہ رہے کہ تشبیہ مفرد بمفرد ہے کہ مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دینا، ایک چیز کو ایک کے ساتھ تشبیہ دینا۔ جیسے آپ کہہ دیں ھذا الشیء کالمسک فی الرائحۃ، یہ چیز خوشبو میں بو میں مشک کی طرح ہے۔ تو یا پردے کہ ھذا الشیء بھی مفرد ہے، کالمسک بھی مفرد ہے، سمجھ آ گیا۔ دوسرا ہے وہ تشبیہ مرکب بمرکب، ایک مرکب چیز کو دوسرے مرکب کے ساتھ تشبیہ دینا۔ ایک شاعر ہے، اس نے اپ شعر میں ایک منظر کو کھینچا ہے، منظر کشی کے وقت اس نے کچھ ہیئات وغیرہ کو بیان کیا ہے، پھر ان ہیئات کو دوسری ہیئات کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مثلا ایک شاعر ہے بشار صاحب، اس نے ایک شعر کہا ہے کأن مسار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تہاوی کواکبہ۔ تتہاوا کواکبہ بھی پڑھ سکتے ہو، تتہاوا، اور تہاوی کواکبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ دیکھ اب یہاں پر اصل میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک مرکب شکل کو دوسرے مرکب شکل سے تشبیہ دے رہے۔ دیکھیں بیا یکون کل من المشبہ والمشبہ بھی ہیئۃ حاصلۃ من عدۃ امور، کہ کئی امور سے وہ شکل صورت منظر کشی حاصل ہو۔ کقول بشار کأن مسار النقع فوق رؤوسنا واسیافنا لیل تہاوی کواکبہ، فإنہ شبہ ہیئۃ الغبار وفیہ صیب مضطربہ، کہ گرد و غبار جب اڑ رہی ہو اور اس میں تلواری بھی ہل رہی ہو، چمک رہی ہو، اس پوری شکل کو تشبیہ دی ہے بہیئۃ اللیل وفیہ الکواکب تتساقط فی جہات مختلفہ، اس صورت کے ساتھ کہ رات میں جب ستارے ادھر ادھر گر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ تیز رفتار گھوڑوں کے پیروں سے جو گرد اڑ رہی ہے ہمارے سروں پر، پھر اس میں تلواری بھی ہل رہی نا دشمن کے خلاف، تو گرد و غبار کے وقت جب آپ تلواروں کو ہلا رہے ہو بہت سارے، تو ایسا لگتا ہے یہ گرد و غبار کی گویا رات بن گئی ہیں، اور پھر رات میں ستارے ہوتے ہیں نا، تو یہ جو تلوار چمک رہے ہیں، چمک رہے کس میں؟ گرد و غبار میں تاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح شکل بن جاتی ہیں۔ نمبر 3 ہے تشبیہ مفرد بمرکب، ایک چیز کو زیادہ چیزوں سے تشبیہ دینا، مرکب کے ساتھ تشبیہ دینا۔ جیسے ایک شاعر ہے نا، وہ کیا کر رہے، اس نے ایک شعر کا اس میں تشبیہ دی ہے مفرد کو مرکب کے ساتھ۔ وہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر اعلام یاقوت نشرنا علی رماح من زبرجد، اصل میں پورا شعر یہ ہے۔ صنوبری نے ایک شعر کا اس کے اندر ہے وَكَأَنَّ مُحْمَرَّ الشَّقِيقِ إِذَا تَصَوَّبُوا وَتَصَعَّدُوا أَعْلَامُ یاقوت نشرنا علی رماح من زبرجد۔ یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے کہ یہ جو شقیق ہے نا، شقیق، یہ ان یاقوتی لال جنڈوں کی طرح ہے جو ہرے بھرے زبرجدوں کی ٹہنیوں پر ہل رہے ہو۔ کیا مقصد ہے اصل میں؟ گل لالا ایک گل ہوتا ہے، لالا اس کی اس لیے کہتے سرخ ہوتے ہیں، سرخ پھول ہے، صبح کی جو ہوا چلتی اس کو کہتے باد نسیم، پھر اس کے جھونکے ہوتے ہیں نا، اس سے یہ پھول ہلتے ہیں، ٹہنیاں بھی ہلتی ہیں۔ تو اس شقیق پودے کو اس نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ لال جانڈوں کے ساتھ، سرخ جانڈوں کے ساتھ، کہ وہ سرخ جانڈے جب آپ سبز نیزے پر چڑھا دے، لگا دے،
تو یہ شقیق بالکل انہی کی طرح لگتا ہے. شقیق پھول جو سرخ ہے نا لالا، یہ جب کیا ہو ہری ٹہنیوں پر ہو اور ادھر ادھر ہل رہے ہو ہوا کی وجہ سے، باد نسیم کی وجہ سے، ایسے لگ رہے جیسے کہ لال جھنڈوں کو آپ کیا کر دے سبز نیزوں پر لگا کے ہلا کے ادھر ادھر کیا کر دے جھونک کے دے دے. تو یہاں پر دیکھیے مفرد کیا ہے، یہاں پر شقیق ہے. صحیح، شقیق کا کیا معنی؟ پودا سمجھ لو، ایک آدمی سمجھ لو. چلو ہاں پودا جو ہے اس کو گل لالا کہتے ہیں، وہ مفرد ہے ہمارے پاس. مرکب کی کیا چیز ہے؟ مرکب سرخ جانڈے ہونا اور کیا ہونا، سبز نیزے ہونا، یہ مرکب ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ تشبیہ شقیق، شقیق کو تشبیہ دی بہیئت اعلی من یکوتی، سرخ جانڈوں کے ساتھ، منشورہ جو لگائے گئے پلائے گا لارماخ زبرجدی سبز نیزوں پر. یہ تیسری قسم ہو گئی. آگے ہیں چوتھی قسم، و تشبیہ مرکب بمفرد، مرکب کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دینا. مشابہ زیادہ ہو، مشابہ بھی ہے ایک ہو، جیسے آپ کہہ دے یا صاحبی تقصیا نظریکما تریا وجوہ الارض کیف تتسور تریا نہارا مشمسا قد شابہ زہر الربا فکأنما هو مقمر. دیکھیں یہاں پر ایک شاعر ہے ابو تمام صاحب، وہ اپنے دوستوں کو کہہ رہے کہ اے میرے دوستو، او میرے ساتھیو، ذرا غور کر لو. غور کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد تم یہ روئی زمین جو ہے نظر آئے گا کہ کس طرح جو ہے اپنا چہرہ اور صورت شکل بدل رہی ہے. زمین کو دیکھو نا، یہ زمین یہ کیا کر رہی، اپنی شکل بدل رہی. پھر اس دن جب زیادہ دھوپ پڑ رہی ہو، سورج بھی چھڑا ہوا ہو نا، دھوپ پڑ رہی ہو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ٹیلوں کی جو پھول ہے وہ بھی مخلوط ہو، تو تم کو ایسا نظر آئے گا گویا کہ دن رات ہو چکی ہیں. دن رات ہو چکی ہو. کس طرح؟ رات کے وقت کیا ہوتا ہے کالی رات میں، جب کیا ہو 14ویں رات ہو، مہتاب بہت تیز ہوتا ہے، چاند تیز ہوتا ہے، ستارے بھی نظر آتے ہیں نا، جگمگاتے ہیں. تو اس تیز چاندنی رات میں ہمیں صلاحیت گویا کہ دن ہے سور لسن سے بگمے تو توریزی غنی نہ لگی گا سویلے. تو یہاں پر کیا کر دیا اس نے، تشبیہ دی دیا مرکب چیز کو مفرد کے ساتھ. یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ یا صاحبی، اے میرے ساتھیو، تقصویا نظریکما، کہ خوب غور سے دیکھو، یعنی اپنی نظر کو کیا کر دو، فوکس کر دو، مرکوز کر دو. تاریا دیکھ جاؤ گی، وجوہ الارض زمین کی صورتیں، کیف تصور کس طرح بدل رہی. پھر تریا نہارن دیکھو دن کو، مشمسن جب آفتاب چھڑا ہوا ہو، قد شابو پھر اس کے ساتھ مل جائے، مخلوط ہو جائے، زہر الربا پہاڑی اور ٹیلوں کے یہ سفید پھول، زہرا کلیا، فکأنما ہوا مقمر، گوئے کہ کیا ہے، شب مہتاب ہے، چاندنی رات ہے. فإنه شبہ حیات النہار المشمس الذی اختلط بھی ازہر الربوات، اس نے تشبیہ دی چھڑتے سورج والے دن کی جس کے ساتھ ٹیلوں کی پھول بھی مختلط، باللیل المقمر شب مہتاب سے. یہ چار قسمیں بیان ہو گئی تشبیہ کے. اب آگے کہہ رہے کہ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الطَّرَفَيْنِ أَيْضًا إِلَى ملفوف و مفروق، مشابہ مشابہ بھی کے اعتبار سے مزید تشبیہ کی دو قسمیں بنتی، اس کو کہتے ہیں ملفوف مفروق. ملفوف معنی لفٹ ہوا، مفروق معنی جدا جدا. ملفوف کا کیا معنی ہے کہ پہلے آپ دو مشابہ یا زیادہ مشابہ ذکر کر دے، پھر اس کے بعد مشابہ بھی ہی ذکر کر دے. جیسے ایک شاعر ہے وہ کہہ رہے کأن قلوب الطیر رطبا ویابسا لدا وکرہا العناب والحشف البالی. ایک شاعر کہہ رہے کہ ایک عقاب پرندہ جو ہے نا، شکاری پرندہ، عقاب ایگل، وہ ایک پرندہ ہے، اس نے بہت سارے پرندوں کو شکار کیا ہے. اس نے پرندوں کا گوشت کھایا. اس کے گھونسلے کے پاس جب جاؤ گے نا تو تمہیں پرندوں کی جگر اور ان کی جو گردے ہیں، دل نظر آئیں گے،
تر و تازہ کھجور کی طرح اور یا خشک کھجور کی طرح یا عناب کی طرح. دیکھیے یہاں پر کیا رہے کأن قلوب الطیر پرندوں کے دل رطباً تازہ تر و تازہ و یابساً خشک بعض ابھی تو تازہ تازہ کھائے ہیں اور بس کچھ پہلے لدا وکرہا اس کے گھونسلے کے پاس العناب جو تازہ دل گردے پڑے ہیں نا وہ تو کیا ہے عنبی پھول کی طرح لگ رہا ہے عنبی پھل کی طرح والحشف البلی اور جو خشک وہ کچواری کی طرح لگ رہا ہے ٹونگی کل میں چوارو غنی نہ لگی کسے لگوا چی کجوری صحیح فإنه شبه الرطب الطری تازہ کجور کو تشبیہ دی ہے من قلوب تازہ جو ہونا من قلوب تیرے تازہ دل ان کو تشبیہ دی ہے بالعناب عناب کے ساتھ والیابس العتیق منہا اور جو دل کیا خشک ہو چکے ہیں کہنا ہے پرینا پرانے بالتمر الردی ردی قسم کے خرمے کجور سے تشبیہ دی ہیں چواروں کی ساتھ. تیا پردے کے پہلے کیا کر لایا ایوتا بمشبہین و اکثر پہلے دو یا زیادہ مشبہ کو ذکر کرے ثم بالمشبہ بہا پھر مشبہ بھی کو ذکر کر دے یا پردے کی قلوب الطیر کو ذکر کر دے پھر اس کے بعد عناب اور خشف البلی کو ذکر کیا. مفروق کا کیا مطلب ہے؟ مفروق کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے مشبہ ذکر کر دے پھر مشبہ بھی پھر ایک مشبہ پھر مشبہ بھی نمبر وار ترتیب کے ساتھ. النشر مسک والوجوہ دنانیر واطراف الاکف عنم. یہاں پر ایک شاعر کہہ رہا ہے یہ شعر کیا کرنا چاہ رہا ہے مراکش شاعر ہے وہ کہہ رہی جو بیگامات خواتین محل کی شش محل کی جو خواتین بیگامات ان کی جو مہک ہیں ان کی جو خوشبو مہک رہی ہے نا وہ کستوری کی طرح مشک و عنبر کی طرح. النشر مسکن ان خواتین کی جو خوشبو ہے نا مشک کی طرح ہے. والوجوہ ان کے گول چہرے دنانیر دینار کی طرح اشرفی کی طرح ان کے گول اور خوبصورت چمکتے چہرے ہیں. واطراف الاکف اور ان کے نرم و نازک گداز ہتیلیوں کے جو انگلیوں کے سرے ہیں عنمن وہ کیا ہے عنم درخت کی طرح ہے. عنم درخت کی جو کیا ہے ڈالیاں ہوتی ہے نرم و نازک ہوتی طرح ان کی بھی انگلیاں کیا ہے نرم و نازک ہے. جیسے بھنڈی ہوتی ہے ان کی انگلیاں بھی بھنڈیوں کی طرح ہیں. تو دیکھیے یہاں پر کیا کر دیا اس نے النشر مسکن نشر مشابہ ہے نا مسکن مشابہ بھی پہلے تو یہ مشابہ بھی ذکر کیا نمبر 2 والوجوہ دنانیر یہ مشابہ بھی ہے نمبر 1 اطراف الاکف مشابہ عنم مشابہ بھی ہے. عنم غنم نہیں ہے عنم ہے غنم خوزوت ہے وَإِن تعدد المشبہ دون المشبہ ثم تشبیہ التسویہ. اگر پھر ایسا کر لے یہ مزید 4 قسم ہے نا کہ اگر مشبہ تو بہت ہے مانا 2 یا 3 یا 4 ہے مشبہ بھی ہے ایک ہے پھر اس کو کہتے تشبیہ التسویہ. جیسے ایک شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے اپنے غم و درد کو بیان کر رہا ہے صدغ الحبیب وحالی کلاہما کاللیالی. صدغ الحبیب میرے دوست میری محبوبہ کی جو کنپٹی ہیں یہ جو جگہ ہیں وحالی اور میری حالت دونوں کلاہما کاللیالی کالی رات کی طرح ہیں. اس کی یہ بال جو ہے بہت کالے کلوٹے ہیں اور میرے غم کی جو حالت یہ بھی بہت کالی ہیں دونوں رات کی طرح ہیں. تو صدغ الحبیب کیا ہے یہ مشابہ ہے حالی مشابہ ہیں کاللیالی یہ مشابہ بھی ہی ہیں. تو مشابہ زیادہ ہے نا مشابہ بھی ہی ایک اس کو کہتے ہیں تشبیہ التسویہ. آگے کہہ رہے وَإِن تعدد المشبہ بھی دون المشبہ سمی تشبیہ الجمع. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ مشبہ بھی ہی زیادہ ہو مشابہ ایک ہو تو پھر اس کو کہتے تشبیہ الجمع. کیا کرنا کہ بہت سے مشابہ بھی کو کیا کر دیا جمع کر دیا گیا ایک مشابہ ان کے برابر قرار دیا گیا. جیسے دیکھیں کأنما یبسم عن لؤلؤ منزد او برد او اقاحی. یا پر شعر کیا کہہ رہے
شاعر سفید دانتوں کو، بختری شاعر ہے وہ سفید دانتوں کو تشبیہ دے رہے ہیں 3 چیزوں کے ساتھ. کہہ رہے میری جو محبوبہ ہے نرم و نازک اندام والی مشوکہ، جب وہ مسکراتی ہے نا تو اس کے سفید دانت جو ہے سفید شفاف موتیوں کی طرح ہیں، یا کہو سفید اولو کی طرح ہے، چمکدار اولو کی طرح، یا کہہ دو گل ببنا کی طرح سفید ہیں. کأنما یبسمو، جب میری محبوبہ ہستی مسکراتی ہیں، عن لؤلؤ، اس کے سفید دان جو ہے کس کی طرح ہے؟ چمکدار صفاف موتیوں کی طرح ہے، غمای پشاندے. منزدن تہ بتہ، ملے ہوئے، منزدن. ملے ہوئے نا ملے ہیں دیکھیں. ہاں شوت. او بردن، یا سفید اولو کی طرح گلئی دانے تک سپینے وور پشاندے غخونے دی. او اقاحن، یا گل ببنا گل شندی کی طرح، دوچی. شندی گل سے تک سپینی. ارے چلو یہ 4 قسم ہو گیا کہ مزید کہہ رہا وین قسم بیتبار وجہ شبہ لا تمثیل وغیر تمثیل. بس خری صاحبہ کے ہاں مسکی دے کے وجہ شبہ کے اعتبار سے پراگی تشبیہ کی 2 قسمیں کو کہتے تمثیل، ہاں کسی چیز کے مثل بیان کرنا، تمثیل ایکٹنگ کرنے کو بھی کہتے ہیں. ہاں. اور ایک غیر تمثیل، 2 قسمیں ہو گئے. تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تمثیل تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو وجہ شبہ ہے وہ متعدد امور سے اخذ کیا گیا ہو. فالتمثیل ما کان وجہہ منتزعا من متعدد، کئی چیزوں سے اخذ کیا گیا. دیکھیں سوریا جو کیا ہے مجنون ستارے ہم کہتے ہیں نا، سوریا پروین ہاں. یا پروین کہو، اس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں انگور کے خوشے جب زیادہ مل جس سے گچھا بنتا ہے نا، تو گچھے دار انگور کے غنچے سے ہم کیا کر رہے تشبیہ دے رہے ہیں. یہاں پر ایک شاعر ابن الجلاح وہ اپنے شعر میں کہہ رہے کہ وَقَدْ لَاحَ فِي الصُّبْحِ السُّرَيَّ كَمَا تَرَى كَعُنُقُودِ مُلَّاحِيَّةٍ حِينَ نَوَّرَا. کون؟ کہہ رہے ہیں کہ صبح کی وقت آخری ٹائم میں جب پروین ظاہر ہو جاتے سوریا، صبح. تو ایسے تمہیں لگے گا گویا کہ سفید بڑے بڑے انگور کا جو خوشہ ہوتا ہے جب وہ غنچہ دار ہو جائے، غنچہ گل بن جائے تو اس کا بہت بڑا مزہ آتا ہے. بالکل. یہاں پر اس نے کیا کر دیا کہ تشبیہ ہے سوریا کو تشبیہ دی بعنقود العنب، اس انگور کی خوشوں سے، گچھوں سے، المنور، جب وہ کیا ہو جائے پیل جائے اور خوشے بن جائے، ویگی ویگی سے جڑی شی. وغیر تمثیل ملک سے ذالک ویسا نہیں ہوتا، عام ہوتے متعدد امور سے اخذ نہیں ہوتا. کا تشبیہ النجم بدرہم، جیسے آپ ستارے کو درہم سے 10 روپیہ سے تشبیہ دے کہ اسی طرح گولے ستارے لذگن کے ساتھ. آگے ہے وَيَنْقَسِمُ بِهَذَا الْاعْتِبَارِ أَيْضًا إِلَى مُفَصَّل وَمُجْمَل. مزید 2 قسمیں ہیں، 4 بن جاتی نا وجہ شبہ، اس کے اعتبار سے تشبیہ کی قسمیں ہیں مفصل مجمل. ایمانی مفصل مجمل مراد نہیں، یہ الگ چیز ہے. ہاں. فَلَوَ الْمَذْكِرَ فِي وَجْهُ الشِّبْهِ، تشبیہ مفصل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر وجہ شبہ ذکر ہو پہلے سے، ہاں. جیسا کہ دی وَصَغْرُهُ فِي صَفَاءٍ وَأَدْمُعِ كَاللُّآلِ، اس کے سفید دانت اور میرے جو شکبار آنسو دونوں بالکل چمکدار موتیوں کی طرح ہیں. غخون شدی آغا دی موتا کی سپینی وخ کے دوڑا دی غمای غنی روغی کنا ٹپکی گی. تو دیکھ یہاں پر کیا ہے، فی صفاء بتا دیا نا، صفائی ستھرائی میں، شفاف میں ہونے میں. وثانی ملک سے کذالک دوسرے سے نہیں ہوتا جو مجمل ہے. مجمل منا اس کے اندر وجہ شبہ نہ ذکر کرے نا، جس سے کہ دی النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. نحو عربی زبان میں قرآن کریم اگر دیگر علوم کے لیے ایسا اہمیت رکھتا ہے، ایسی اہمیت رکھتا ہے نحو جیسے تمام کانوں کے لیے نمک کی اہمیت ہے. نمک کے بغیر تمام کانے لذیذ نہیں ہوتے، بے لذت ہوتے. اسی طرح تمام عربی کلام اور علوم جو ہے نحو کے بغیر بے لذت ہیں. تو یہاں پر لذیذ ہونا جو وجہ شبہ ہے وہ ذکر نہیں کیا. وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ عَادَاتِهِ،
حروف کے اعتبار سے تشبیہ دو قسم پر ہے، مؤکد و غیر مؤکد۔ مؤکد اس کو کہتے ہیں وہ محذف تعدادہ، کہ آپ ہر پہ تشبیہ کو ڈیلیٹ کر دے، جیسے ہوا بحر فی الجود، سخاوت میں سمندر ہے، سمندر کی طرح سخی ہے، پانی کم اس کا نہیں ہوتا، اس طرح سے سخاوت کم نہیں ہوتی۔ وہ مرسل دوسری ہے مرسل، وہ ملیسا کذالک نحو ہوا کالبحر کرما، وہ سمندر کی طرح ہے سخاوت میں۔ ومن المؤکد، یہ بھی مؤکد تشبیہ ہے کہ موظیف فیہ المشبہ بہ الی المشبہ، کہ مشبہ بہ کو آپ مضاف کرے، منسوب کرے مشبہ کی طرف، جس یہاں پر ایک شعر ہے، والریح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الاسیل علی لجین الماء۔ عصر کے وقت، زڑ مزدگارے کے وقت جب ہوا چل رہی ہو تو اس وقت جو سب ٹہنیاں ہیں نا ادھر ادھر ہلتی ہیں یا نہیں ہلتے ہیں نا، پھولوں کے اور گلابوں کے، اور پھر اس وقت جو ہے زرد کرنیں پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی نا، زڑ شعلے پڑتی ہیں، تو اس وقت آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو زرد شعلے ہیں سورج کے یا کرنیں ہیں، یہ تو سونا ہے، سونا پانی پر پڑنا نا، تالاب میں، نہر میں، یہ نہر کیا ہے، گویا کہ سفید چاندی ہیں، صحیح تھا۔ ذہب الاسیل کے سارے شام کا کیا ہے، سونا ہے، جو کیا ہے، بہہ رہا ہے، علی لجین الماء، پانی کی سفیدی پر، چاندی پر۔ ذهب الاسیل سنی تے اسیل سماک مفہوم